السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق دی. اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کرنے کا موقع دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے کوئی اسکرپٹ نہیں لکھی ہے, کوئی پلاننگ نہیں کری ہے کہ میں یہ بات کہوں گا یا یہ بات نہیں کہوں گا, پر میں نے سوچا کہ رمضان کے آج کے دن الحمدللہ جہاں انڈیا میں ممبئی مہاراشٹرا یا ممبرا مہاراشٹرا میں ہوں میں اس وقت, جو ممبئی کے قریب ہے, 25 کلومیٹر قریب علاقہ ہے, 25 سے 30 کلومیٹر کے قریب علاقہ ہے, تھانہ جسے کہتے ہیں. میں اس وقت وہاں ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس بارے میں بات کرنی چاہیے. آپ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس کا نام MM ویلی ہے. MM ویلی قبرستان بول سکتے ہیں اسے. اور یہاں پر جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بات ہے یہ ہمارا TMC اسٹیڈیم ہے. اور ہر رمضان میں اللہ کے احسان سے اور آخرت کے خوف سے الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے مسلمز ہیں جو عموماً قبرستان آتے ہیں اور اپنے مرحوم کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کوئی خاص ایک رات کے لیے نہیں رکتے. الحمدللہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ ہر دن یا جب بھی آپ کے پاس وقت ہوتا آپ اکثر قبرستان جایا کرتے اور مرحوموں کے لیے دعا کرتے. اور آپ نے یہ فرمایا اپنے صحابیوں سے اور اپنی امت سے کہ قبرستان جایا کرو اور وہاں پر جا کر اپنی موت کو یاد کیا کرو. اور آپ نے کہا کہ میں دن بھر میں ایک مرتبہ اپنی موت یاد کرتا ہوں کہ میری کیسے اللہ مجھے خاتمہ کیسے کرے گا, میں کانپ جاتا ہوں یا میں کہہ دیتا ہوں. تو قبرستان آنے کا وقت کوئی ایک رات مقرر نہیں ہے کہ ان کی عید ہے یا مرحوموں کی عید ہے, یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ وہ بحث الگ ہے. میں آج چوتھا رمضان ہے ماشاءاللہ انڈیا میں, اور میں آج یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی کہ میں یہاں پر کیا چیز یا کیا ریزن سے آپ لوگوں کے پاس آئے ہوں. 2 چیزیں بتاؤں گا اور چاہتا ہوں کہ اپنے جو بھائی ہیں, اپنے جو دوست ہیں اور اپنے جو مسلم لوگ ہیں یہ چیزوں کو سمجھیں. سب سے پہلی بات کہ ہمارا دنیا کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا کہ تم اللہ کی عبادت کر سکو. اللہ کی عبادت, اللہ نے اپنی عبادت کرنے کہا ہے. آپ یہ چیز کو نوٹ کریے کہ اللہ نے کلیئر کٹ کہا کہ بھئی ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کر سکو. اس کے علاوہ انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اس سے نہیں اللہ نے پیدا کیا کہ ہم بچے پیدا کریں یا ہم نکاح کریں یا ہم جہاد کریں یا ہم یہ کریں. افواس عبادت کے الگ طریقے ہیں جو اس میں آئیں گے, بٹ مقصد انسان کی پیدائش کا اللہ نے یہ کہا کہ اللہ نے کہا کہ جنس یعنی جینوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. پہلی چیز. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو یہ پوائنٹ بلینک چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی, میں واپس ورڈ کو ریپیٹ کرتا ہوں, کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے. بھلے ہی وہ کہاں کے نبی ہیں یا بھلے ہی وہ رسول ہوں, انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. ہاں عزت محبت سب سے کرنی ہے, ہر ایک ایمان والے سے کرنی ہے, پر شریک اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اس کی عبادتوں میں. جیسے کہ اس کے بائفیکیشنز ہوتے ہیں, توحید عبادہ, توحید ربوبیہ اور توحید اسماء و صفات. اس میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, عبادت صرف اللہ کی,
رب صرف اللہ ہے اور اللہ کے جتنے نام ہیں اسماء صفات ہیں وہ صرف اللہ کے ہیں، اس پہ کوئی شریک نہیں ہے. یہ چیز ہم سمجھ لیں بھائی. پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات جو میں دیکھ رہا ہوں رمضان میں، جو کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں بہت لیٹ حاضر ہوا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آلموسٹ ماشاء اللہ 3 روزے ہو گئے. میں نے ایک چیز دیکھی ہے، بس کوئی ایڈیٹر نہیں ہے کہ میرے پاس، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اس کو ایڈٹ کر کے کچھ بیک گراؤنڈ میں میوزک ڈالوں یا بیک گراؤنڈ میں کچھ اسپیسیفک آڈیو کلپس ڈالوں جو میں ڈالنا چاہتا ہوں. اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں لوگ آتے ہیں اور امام کا قیام میں امام کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہوتی ہے، پھر بھی جو ہمارے بھائی ہیں جن کو دین کا کچھ علم ہو یا نہ ہو، ایک اسپیسیفک مسلک یا اسپیسیفک منہج سے ہی وہ چیزوں کو لیتے ہیں، تو ان کو پتہ ہو یا نہ ہو میں نہیں جانتا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تحقیق کریں اس بات کو، کہ کہیں نہیں ہے کہ بھئی جماعت جب کھڑی ہو جائے تو آپ کو اپنی پہلے سنت ادا کرنی ہے. سمپل سی چیز ہے. فرض نماز سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اگر ہم فرض نماز چھوڑ کر سنت پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کی ایک بات تحقیق کرنا چاہیے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ آخری تشہد میں، جب تشہد کا آخری لمحہ ہوتا ہے، اس وقت بھی لوگ آتے ہیں اگر مسجد میں تو وہ لوگ جماعت میں نہیں جڑتے، وہ لوگ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے جو امام حضرات ہیں، جو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، بھلے ہی وہ کسی بھی سر کے ہوں، وہ اپنی امت کو بتائیں کہ اللہ آپ سے پوچھے گا. اسے جمعہ کے خطبے کا ایک اہم نقطہ بنائیں کہ بھئی جب فجر میں آپ لوگ آتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے احسان سے رمضان میں تو ماشاءاللہ فجر میں لوگ آ ہی جاتے ہیں، پر اپنی فرض نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، پر لوگ فجر کی فرض چھوڑ کر، امام کے ساتھ جڑنا چھوڑ کر وہ لوگ اپنی 2 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ سنت کی بہت اہمیت ہے، الگ الگ حدیثیں ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ سنت ہے یہ، اور 2 رکعت نماز پڑھنا سنت کی فجر کی. لیکن آپ لوگ اس کے بارے میں تحقیق کریے کہ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہو، فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی ہو، تو آپ کو اس کے اوپر انتظار کرنا ہے، آپ کو جماعت سے جڑ جانا ہے. اور پہلے جماعت اب آپ ادا کریں گے، بھلے ہی جماعت کا پہلا سورہ فاتحہ کیوں نہ چل رہا ہو، شروعات پہلی رکعت کا، آپ کو جماعت میں جڑ جانا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے اپنی نماز، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو آپ کی جو نماز پڑھ لینی ہے، اس کے بعد میں آپ اپنی جو سنت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ چیز ہم کو سمجھنی چاہیے اور یہ چیز ہم کو کرنی چاہیے. تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب نماز میں آتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ لوگ ضرور فرض نماز میں جڑیں. فرض کو چھوڑ کر سنت پہلے نہ پڑھیں. اگر جماعت کھڑی ہوگی تو پہلے فرض نماز میں جڑ جائیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں آپ اپنی نماز جو بچی جو سنت رہے گی آپ ادا کر سکتے ہیں. ایک خاص چیز مجھے جو آپ کو بتانی تھی وہ یہ کہ یہ تو دوسری پوائنٹ ہو گیا. پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے. جو دوسرا پوائنٹ تھا میرا دوسرے روزے کا، پکڑ لیجئے، وہ تھا کہ جو بہت ہی عام مسٹیک ہے، فجر میں لوگ آتے ہیں اور جمعہ میں فجر میں لوگ آتے ہیں اور سنت پڑھ لیتے ہیں. میرا تیسرا پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو بہت تناؤ پیدا کرتا ہے رمضان میں، وہ ہے 8 رکعت تراویح یا 20 رکعت تراویح. ابھی فی الحال حال ہی میں میرے ایک بھائی ہیں جو بہت 8 رکعت اور 20 رکعت کو لے کر کنسرن ہو گیا، اور میری کسی پوسٹ کے اوپر ان کو برا لگ گیا اور وہ میرے گروپ سے نکل گئے، جو بھی ہے. بہرحال میں نے یہ کہا، یہ میں کہتا ہوں کہ آپ 20 پڑھیے، آپ 40 پڑھیے، 30 پڑھیے، ہمیں بھی پڑھائیے الحمدللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں جتنی پڑھنی ہم پڑھیں گے، پر ہم کہیں پہ بھی کسی پہ بھی زبردستی نہیں کر سکتے کہ بھائی اتنی ہی پڑھنا ہے. ہم نہیں کر سکتے زبردستی، اور ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھئی ہمیں کتنی رکعت پڑھنی ہے، کتنی رکعت نہیں پڑھنی ہے. مان لیجیے کہ آپ 8 رکعت پڑھ رہے ہیں تراویح یا 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں،
کم سے کم آپ تو 8 رکعت پڑھتے ہی ہیں نا ماشاءاللہ، یہ چیز سمجھ لیجیے۔ پر جتنی بھی رکعت آپ پڑھ رہے ہو، آپ کوئی بھی مسلک کے ہو، آپ حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، ٹھیک ہے، یا آپ تبلیغی ہو، یا بریلوی ہو، یا آپ اہل حدیث ہو، سلفی ہو۔ اہل حدیث اور سلفی ایسے ایک ہی بات ہے، پر میں بتا رہا ہوں، آپ جو بھی ہو، آپ ایک کام کریں، آپ کتنی بھی رکعت پڑھیں، پر قرآن کے جو الفاظ ہیں یا قرآن کی جو قرأت ہے اسے اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کی جو مصلیان ہیں ان کو سمجھ میں تو آئے، سنائی تو دیں۔ ہمیں عربی تو سمجھتی نہیں ہے برابر، یہ ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں سیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، تو کہتے ہیں سنیں تو صحیح۔ جب انسان اپنا وقت دے رہا ہے، 1 گھنٹہ دے رہا ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ دے دے گا، تب سکون سے ٹہر کر قرآن کو پڑھیں، تاکہ قرآن کی تلاوت اور اس کا حق ادا ہو۔ ہمارے امام ہیں یا جو ہمارے حافظ ہیں جو بھی نماز پڑھاتے ہیں، بے شک ان سب کی عزت اپنی سر آنکھوں پر وہ لوگوں کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1 گھنٹے کے اندر 1 پارہ سوا پارہ ختم کرنا، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 26 روزے تک ان کا قرآن ختم ہو جائے، اس ٹارگٹ کو لے کے چلتے ہیں۔ پر میں یقین کریے، اگر آپ 8 رکعت میں بھی سکون سے 1 سوا گھنٹے کے اندر آپ کا 1 پارہ سکون سے کمپلیٹ ہوتا ہے، 1 سے سوا پارہ، الحمدللہ۔ تو صرف میرا یہ کہنا ہے کہ پلیز اپنے مسجدوں میں دیکھیں، یا ملون تاملون کے علاوہ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے، آپ کی جہاں پہ وقف ہے وہاں پہ تجوید ہے، اگر آپ کے امام ویسے نماز پڑھ رہے ہیں، تجوید پر رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، آپ کو ایک ایک حرف، ایک ایک الفاظ سنائی کلیئرلی دے رہا ہے، جس کو آپ سمجھ پاتے ہیں، اچھا اس کا مطلب یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے، تو آپ الحمدللہ اس مسجد میں جائیں، بھلے ہی وہاں کتنی بھی نماز رکعتیں ہوں، 20 رکعت ہو، 10 رکعت ہو، 8 رکعت ہو، الحمدللہ کچھ بھی ہو آپ پڑھیے۔ میرا میسیج یا میری بات یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ 8 ہی پڑھیں، آپ 8 پڑھنا ہے 8 پڑھیں، آپ کو 4 پڑھنا ہے 4 پڑھیے، آپ کو 10 پڑھنا ہے 10 پڑھیے، 20 پڑھنا ہے 20 پڑھیے، کچھ بھی نہیں، نفل نماز کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز پڑھی ہے، تو تم کون سی کھیت کی مولی ہو کہ تم یہ بولتے ہو کہ تراویح ضرورت نہیں ہے، یا تراویح صرف 3 دن کی سنت ہے؟ وہ بحث الگ ہے کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں یا کوئی جماعت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ تراویح جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ وہ کہاں پہ ثابت ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم چاہیں تو کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ بھائی ابوبکر صدیق نے بھی تراویح پڑھی ہے، جماعت میں نہیں پڑھی، پر آپ نے اپنی خلافت کے دور میں ماشاءاللہ 8 رکعت تراویح پڑھی ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 3 دنوں تک تراویح پڑھی 8 رکعت سے، الحمدللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ماشاءاللہ 20 رکعت پہ آپ نے اجماع کیا کہ بھائی لوگوں کے لیے آسانی ہو کہ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھیں جماعت میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کی خلافت میں ماشاءاللہ لوگوں نے، صحابیوں نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہیں۔ حضرت علی کے خلافت میں الحمدللہ لوگوں نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہیں۔ تو ہم عمر پہ ہی رک جاتے ہیں، ہم حضرت عثمان، حضرت علی تک نہیں پہنچتے، پتہ نہیں کیوں۔ اور آج بھی ماشاءاللہ کہیں پہ 8 ہوتی ہے، کہیں پہ 10 ہوتی ہے، کہیں پہ 20 ہوتی ہے۔ عموماً ایشیا میں ماشاءاللہ اور جو حناف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ورلڈ میں جو نماز مسجدیں ہیں وہاں 20 رکعت ہوتی ہیں۔ سعودی میں، مکہ مدینہ میں ماشاءاللہ پہلے 20 ہوتی تھی، پہلے 8 ہوتی تھی، پھر 20 ہوئی، کافی سال تک 20 چلی، پھر ابھی کووڈ سے ماشاءاللہ 8 ہونے لگی، 10 ہونے لگی، ابھی 10 ہو رہی ہے الحمدللہ۔ پر سعودی مکہ کے باہر ہی اطراف میں جو مسجد ہے، حرم کے اطراف میں جو مسجدیں ہیں، اور جو میرے بھائی رہتے ہوں گے سعودی میں یا ماشاءاللہ گلف میں رہتے ہوں گے، قطر ہو گیا، دبئی ہو گیا، ماشاءاللہ مسقط ہو گیا، انہیں علم ہوگا اس بات کا کہ وہاں پہ بھی 8 رکعتیں ساری مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں۔ تو حرم کے باہر، مسجد النبوی کے باہر، مدینہ کے باہر جو اطراف سے مسجد ہے وہاں بھی 8 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، پر یہ مقصد ضرور ہے کہ آپ اپنے مسجد کے امام سے کہیں کہ سکون سے، آرام سے، کلیئر نماز پڑھائیں، تاکہ قرآن کی بے حرمتی نہ ہو۔ جب رکوع ہو تو سکون سے رکوع ہو، سجدہ ہو تو کم سے کم آپ کے جو مصلیان ہیں وہ کم سے کم 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ایسا پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے تشہد جو ہو رہے ہیں امام کے، اتحیات تو ختم نہیں ہوتا کہ سلام ہو رہے ہیں، یہ میں شاہد ہوں اس بات کا۔ تو دیکھیں کہ اس
جو آپ کی نماز کے ارکان ہیں وہ ادا برابر ہو انشاءاللہ، اور آپ کے جو امام ہیں، جو مصلیان ہیں، یہ سب مل کر امام کے پاس جائیں، اپنے حافظ کے پاس جائیں، ان سے گزارش کریں، اپنی مسجد کی جو کمیٹیز ہیں ان سے کہیں کہ بھئی جو تراویح کی جو رکعت ہو رہی ہے، جو تراویح کی نماز ہو رہی ہے، وہ سکون سے ہو انشاءاللہ، سکون سے نماز پڑھائیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہم سب پر جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مسلمانوں پہ پریشانیاں آ رہی ہیں پوری دنیا میں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ کہیں پہ قرآن کی بے حرمتی ہم ہی کر رہے ہیں۔ سجدہ اور رکوع کے سجدے میں ایک مجھے شعر یاد آیا، میں اتنا دھیان تو نہیں ہوتا ہے مجھے، میرے الفاظ اتنے گاڑے نہیں ہیں، تو میں نے کہیں پہ پڑھا تھا، جو اس کا مطلب یہ تھا کہ مسجد تو بنا کچھ ایسا ہی تھا کہ مسجد ایمان کے چاہنے والوں نے، مسجد تو بنا دی ایمان کے چاہنے والوں نے یا اللہ کے چاہنے والوں نے، پر دل اپنا پرانا پاپی تھا کہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو کوشش ہماری یہ ہو کہ ہماری جو مسجدیں ہیں ماشاءاللہ وہ برابر، آپ 20 پڑھائیے الحمدللہ، میں 20 پڑھتے ہیں الحمدللہ، میری سوسائٹی کی مسجد میں 20 پڑھی جاتی ہے الحمدللہ، میں خود وہاں پر پڑھتا تھا کچھ دنوں تک، پھر میں جانے لگا دارالسلام اور جو دوسری مسجدیں ہیں جہاں پہ 8 رکعت ہوتی ہے، کوئی وہاں جاتا تھا کوئی وہاں، اب مسلسل 2 سال سے میں اور 3 سال سے ممبرا میں بھی ماشاءاللہ ویسی مسجدوں میں ہی جا رہا ہوں جہاں پہ 8 رکعت ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں صرف سپیڈ سے اوکے نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک الگ بحث ہے کہ 10 دن کی تراویح، 8 دن کی تراویح، دیکھیے نفل نماز ہے، پہلی بحث تو میں یہی بتا، نفل نماز ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی 10 دن میں ان کا قرآن ختم ہو جائے الحمدللہ، تو ان کی مرضی ہے الحمدللہ، اس پہ بحث کر آپس میں فرقوں میں جھگڑے کر کے فساد کر کے اپنے رشتے خراب مت کریں۔ نفل نماز کے لیے کیوں پریشانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سنت بھی تو سنت فرض نہیں ہے، آپ یہ سمجھے کچھ لوگوں کے نزدیک سنت ہے یا سنت الموقدہ ہے یا واجب ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک نفل نماز ہے، تو اگر نفل ہے تو نفل ہے، سنت ہے تو سنت ہے۔ پر اگر 10 دن میں بھی پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ، اس کے بعد تو لوگ تو آپشن ہے نا کہ وہ لوگ دوسری نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، رائٹ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیزوں کو ایکسیپٹ کریں، اور اگر لوگ پڑھتے ہیں تو اس پہ جا کے فتنہ نہ کریں، یہ غلط ہے بند کر دو، یہ مذاق ان کی نہ اڑائیں، یا اپنے درسوں میں یہ بات نہ کہیں۔ میرے جو بہت سارے شیخ ہیں، عالم ہیں، وہ درس میں یہ بات کے اوپر کہتے ہیں اور اس کے اوپر کہہ بھی لگاتے ہیں لوگ 8 رکعت 10 دن کی تراویح کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کی وجوہات وہ جانتے ہیں، ان کے حالات وہ جانتے ہیں، وہ کیوں 10 دن کی تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اور 10 دن کی تراویح پڑھنے سے اگر ایک قرآن وہ لوگ ختم کرتے ہیں، اور اگر اس قرآن ختم کرنے سے ماشاءاللہ ان کو ثواب ملتا ہے، بس ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے اگر رکعت 20 رکعت یا 8 رکعت جو بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں 10 دن کے حساب میں، اگر وہ صرف اسپیڈ کے اوپر مقرر ہے تو سوری، میں نے اس جو لوگ 10 دن کی نماز پڑھتے ہیں میں ان کے پیچھے بھی 1 آدھ دن تراویح پڑھا ہوں، ہر سال پڑھتا ہوں، کہ ہمارے سوسائٹی کے لوگ ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں، پر اسپیڈ میرے سمجھ میں نہیں آتی، میرے سمجھ میں آئی ایم ناٹ اوکے، مینس میں جاہل ہوں، قرآن اتنا اچھی طرح نہیں پڑھ پاتا جیسے کچھ لوگ پڑھ پاتے ہیں، اور اتنا شاید دین کا علم بھی مجھے بہت لمیٹیڈ ہوگا ماشاءاللہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے انشاءاللہ، اور ہمیں نماز جو ہے باقاعدہ قرآن کی ادائیگی برابر کرنی چاہیے۔ 1 سورہ پڑھائیے چل جائے گا، 3 آیت پڑھائیے چل جائے گا، پر کلیئر پڑھائیے۔ آپ سپیڈ میں نہیں پڑھا رہے ہیں، آپ قرأت نہیں کر رہے ہیں، تو آپ قرآن پڑھیے پر اس کے الفاظ کلیئر ہوں، جہاں پہ اس کی تجوید ہے وہ کلیئر ہو الحمدللہ۔ اس لیے تو ہم آپ لوگوں کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ آپ لوگ حافظ ہیں، عالم ہیں۔ اگر آپ وہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کے پیچھے جو مصلیان ہیں، مصلیان جو ہیں وہ آپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، آپ پہ اعتبار کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے اپنا وقت دے کر نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ بھائی یہ جو امام ہے ہمیں تراویح پڑھاتا ہے، اور آپ کی اسی لیے عزت ہوتی ہے الحمدللہ، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو آپ لوگ اپنا فرض سمجھیے، آپ لوگ اپنی ذمہ داری سمجھیے، اور پلیز میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ کوشش کریے انشاءاللہ کہ آپ لوگ جو نماز پڑھائیں، میرے سارے حفاظ کرام سے میری گزارش ہے جب آپ لوگ نماز پڑھائیں تو اس قدر تراویح پڑھائیے کہ آپ کی جو قرآن کی الفاظ ہیں یا قرآن کی تجوید ہے وہ لوگوں آپ کے مصلیان کو سمجھ آئے، وہ لوگ پتہ چلے کہ بھائی یہ سورہ چل رہا ہے، ابھی یہ بات ہو رہی ہے۔ اور اگر کوشش کریں تو ہر دن جب
آپ کی 8 رکعت یا 10 رکعت یا 20 رکعت کی تراویح ہو جاتی ہو تو ہر دن جو پڑھا ہے امام نے اس کی سمری 5 منٹ میں بتا دیں کہ ہمارا یہ سورہ میں ہم نے یہ پڑھا، یہ سورہ میں یہ پڑھا ہے، ایک اردو میں، انگلش میں، جو بھی آپ کی لینگویج ہے۔ اگر آپ انڈیا سے باہر ہیں تو جو بھی آپ کے وطن کی جو بھی لینگویج ہوگی، جیسے آپ پاکستان کے ہیں تو آپ اردو میں بولیے، اگر آپ کی پنجاب کے ہیں تو آپ پنجابی میں بتائیے، اگر آپ ہندوستان سے ہیں تو آپ ہندی اور اردو میں بولیے، مراٹھی میں بولیے، مدراسی میں بولیے، حیدرآبادی میں بولیے، یعنی تیلگو میں بولیے، پر سمجھائیے 5 منٹ کے اندر جو بھی آپ نے پڑھا ہے، بھلے آپ 20 رکعت پڑھ رہے ہیں یا 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، پلیز سمجھائیے۔ اگر آپ نہیں سمجھا پاتے تو آپ کے ساتھ کوئی آپ کے جو ساتھی ہیں، جو مسجد کے امام ہوں گے یا مؤذن ہوں گے، ان کو بولیے کہ تمہاری یہ ذمہ داری کہ تم ریڈی ہو جاؤ۔ یہاں پہ میں نے 20ویں رکعت میں یا 8ویں رکعت میں سلام پھیر کے فارغ ہوا، آپ کو مائک پر یہ 5 منٹ لینا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ یہ پڑھا ہے، دیکھ کے پڑھیے، پوائنٹس لکھ دیجیے، تیاری کر کے بتائیے، یہ ذمہ داری ہے، انشاءاللہ اسے نبھائیے۔ اگر میری کسی بات پر، اس تراویح کی بات کو لے کر یا اللہ کی توحید جو میں نے شروعات کری تھی کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اس کو لے کر، اور جو میں نے دوسری بات کہی تھی کہ فرض نماز میں ہمیں سنت سے فرض نماز کی اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو ہم کو جماعت میں جڑنا ہے، اور ابھی تیسری بات جو میں نے تراویح کو لے کر گئی، کسی بات سے اگر کسی کا بھی دل کو ٹھیس پہنچی ہو تو یقین کریے میں آپ لوگوں سے چندے مانگنے نہیں آیا ہوں، میں آپ لوگ سے چالان یا تو رسید پھٹوانے نہیں آیا ہوں، نہ ہی میں آپ سے بول رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ میرا گھر چلائیے۔ تو آپ کی مرضی، اگر آپ کو میری بات جمتی ہے الحمدللہ، لگتا ہے کہ کہیں میں نے صحیح کہا ہے تو آپ لوگ اس میری بات پہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو اس بات کے اوپر آمادہ کریں اور آپ لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور اگر میری بات کہیں پہ بھی کسی کی بھی دل کو ٹھیس پہنچاتی ہے، کچھ برائی رکھتی ہے تو اللہ مجھے معاف کریں، پر یقین کریں میں یہاں پہ نہ ہی چندہ مانگنے آیا ہوں، نہ ہی میں یہاں پہ کسی کا دل جیتنے آیا ہوں، میں یہاں پر صرف ایک درد میرے دل میں تھا تو میں بتانے آیا ہوں کہ کیا خوب ہو کہ تیرے دل میں اتر جائے میرے دل کی بات۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔